السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ممبئی میں ہونے والے واقعے کے بعد بھارتی میڈیا کا تمام تر زور پاکستان کی جانب ہے۔ یہ بار بار الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے لشکر طیبہ اور ISI ملوث ہے اور پاکستان ملوث ہے۔ اس کا کوئی ثبوت اب تک فراہم نہیں کیا گیا، لیکن یہ ریٹرک کم از کم اور جو الزامات کی بھرمار ہے وہ پاکستان کی جانب ہی ڈائریکٹڈ ہے۔ آج جو سٹوری سامنے ہمارے آئی، تھوڑی سی تفصیلات اس لیے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے سب سے پہلے پاکستان پر اگر الزام لگنا تھا تو کسی قسم کا کوئی پروف، کوئی ثبوت پاکستان کو فراہم کیے جانے چاہیے تھے۔ لیکن آج کی جو سٹوری ہے کہ ٹائمز آف انڈیا کی سٹوری ہے، 10 دہشت گرد ہندوستان میں داخل ہوئے۔ واقعے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ ممبئی میں داخل ہوئے، جن میں سے 9 مر گئے، 1 کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک کشتی کو انہوں نے ہائی جیک کیا پانی کے بیچ میں، 4 ہندوستانی اس میں موجود تھے، 3 کو موقع پر قتل کر دیا گیا، چوتھے کو 3 ناٹیکل مائل پہلے مار کے پانی میں پھینک دیا گیا۔ یہ لوگ جب ممبئی پہنچے، ٹیکسیوں میں بیٹھے اپنے اپنے ٹارگٹس پر گئے اور اس کے بعد انہیں پورے شہر کو ہاسٹیج کر لیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ گوگل میپ کے ذریعے، گوگل ارتھ کا جو میپ ہے اس کے ذریعے ان کو یہ تمام انفارمیشن ملی، جبکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت یہ تمام واقعہ چل رہا تھا تو ان کی جو فوج کے سربراہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہوٹل کی اندر کے بارے میں ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ گوگل میپ کے ذریعے کس حد تک انفارمیشن ان کے پاس موجود تھی یہ ہم نہیں جانتے۔ بہرحال 3 گھنٹے بعد ہی پاکستان پر پہلا الزام عائد کر دیا گیا، لشکر طیبہ کا ذکر شروع ہو گیا، ISI کا ذکر شروع ہو گیا۔ بعد میں وزیر اعظم منموہن سنگھ نے جب اپنی قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو تانے بانے ہیں وہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان سے ملتے ہیں۔ پھر ان کے وزیر خارجہ نے پاکستان پر الزام لگایا کہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا، لشکر طیبہ کا بھی کہا گیا مختلف جگہوں پہ، لیکن بھارتی چینل جو ہیں یا بھارتی میڈیا اس وقت تمام رخ ان کی توپوں کے پاکستان کی طرف ہے کہ پاکستان اس تمام واقعے کے پیچھے ہے۔ ہم تھوڑی سی اگر تاریخ دیکھیں ہندوستان کی، تھوڑی سے ہندوستان کے حالات دیکھیں تو ہندوستان کے 608 میں سے 231 اضلاع ایسے ہیں جس میں اس وقت علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں۔ 100 کے قریب ایسی علیحدگی پسند تحریکیں جو ہندوستان کے اندر موجود ہیں اور جن سے ہندوستان بہت سخت تنگ بھی ہے۔ انٹیلیجنس کا ایک وسیع نیٹ ورک کام کر رہا ہے ہندوستان کا اس وقت، جو ان تحریکوں کو اور دوسرے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کشتی جس کو پاکستانیوں نے ہائی جیک کیا، کس طرح ہندوستان کی انٹیلیجنس سے نظر بچا کر ممبئی تک پہنچی، کیونکہ جو پانی ہے ہندوستان کے باہر، جو اپنی بڑی بدتری سمجھتے ہیں ہندوستان والے کہ ان کی سرویلنس بہت ہے، ایئر سرویلنس بھی ہے، ریڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں، جو پانی کے اوپر جو ان کی کشتیاں بہت سی سرویلنس کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر پاکستانی ماہی گیر غلطی سے چند فٹ اندر اگر ہندوستان کے چلا جائے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لوگ کشتیاں لے کر جو 10 لوگ تھے وہاں تک کیسے پہنچے، اس میں اسلحہ اتنا زیادہ کس طرح لے کر پہنچے، اس اسلحے کو کشتیوں سے نکالا کیسے، ٹیکسیوں میں بیٹھ کے جیسے کہا گیا یہ لوگ وہاں تک پہنچے ہوٹلوں میں اور وہاں پر انہیں فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت سے سوالات جس کے بعد جنم لیتے ہیں جن کا جواب شاید ہندوستان ہی بہتر دے سکتا ہے کہ یہ کام کس طرح کیا گیا۔ کل لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ISI نے کام کرنا ہوتا تو بہت بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ کوئی ایسے فونز جن میں کراچی کی کالز، ان کے ہم اکثر سنتے ہیں آئیڈینٹی کارڈز موجود ہوتے ہیں ہمارے، جو لوگ وہاں پہ آپریشن کرنے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ISI اگر اس طرح کا آپریشن کرے تو بڑی نااہل قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو اس طرح کا کام کرتی ہے کہ 3-4 گھنٹے کے اندر سراغ لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے۔ بہرحال یہ الزامات پاکستان کے لیے کوئی نئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ماضی میں بھی لشکر طیبہ، حرکت المجاہدین، حزب المجاہدین اور دوسرے گروپوں کو پاکستان کی ISI کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے، ان کے ساتھ لنک کر کے پاکستان پر متعدد بار الزامات لگائے گئے ہیں اور یہ بھی الزام ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ کچھ تھوڑی سی نظر آج کے پروگرام میں ناظرین ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے ماضی کے چند واقعات پر جس میں اسی قسم کی الزام تراشیاں بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان پر کی گئی، لیکن اس کے بعد ایسے سوالیہ نشان ان کے اپنے ملک میں اب تک موجود ہیں جن کا جواب لوگ ہندوستان کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پہلا واقعہ جس پر ہم نظر ڈالیں گے 13 دسمبر 2001، اور یہ پہلا واقعہ ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کیونکہ وہ اہم ترین واقعہ تھا جس کے بعد صورتحال اس حد تک کشیدہ ہو گئی کہ 10 لاکھ فوج بارڈر کے دونوں اطراف موجود تھی اور یہ 10 لاکھ فوج ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جنگ شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک کریٹیکل سچویشن اس ٹائم پیدا ہو گئی جب 13 دسمبر 2001 کو 4 ملیٹنٹس، کہا جاتا ہے 5 لیکن 4 کے مرنے کی اطلاع ہمارے اس وقت دی گئی۔ یہ ملیٹنٹس انڈین پارلیمنٹ میں داخل ہوئے، فائرنگ شروع کر دی اور ایک سٹینڈ آف ہوا کئی گھنٹے تک، جس کے بعد
11 لوگ جس میں 5-6 پولیس اہلکار بھی موجود تھے ہلاک ہوئے، لیکن اس کے بعد ان 4 ملیٹنٹس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کو بنیاد بنا کر ہندوستان نے کہا کہ یہ ہندوستان پر حملہ ہے، یہ پارلیمنٹ پر نہیں ہندوستان پر حملہ ہے، اور اس کے بعد فوجیں موبلائز کی گئی، جس کا خدشہ آج کل ان دنوں میں بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے عزائم کافی اگریسو ہیں، ایسکیلیشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں، جس کو ختم کرنے کی اور دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 13 دسمبر 2001 کا وہ واقعہ جس میں پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا تھا، اس کی کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس وقت کی حکومت کی جانب سے، کسی قسم کی کوئی انکوائری رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ لیکن بعد میں نرملا دیش پانڈے کی قیادت میں ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس کو یہ ٹاسک دیا گیا، جس کو یہ جو سے سپورٹ کیا گیا کہ کوئی ایک رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کیے کرے۔ انہوں نے اپنی فائنڈنگ، سپریم کورٹ کا فیصلہ اس واقعے پر آنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی، اور وہ رپورٹ بڑی دلچسپ اس لیے بھی ہے کہ یہ سوال جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تمام تر سوال اس رپورٹ میں موجود تھے۔ راجیہ سبھا کی ممبر یعنی اپر ہاؤس کی ممبر تھی نرملا دیش پانڈے، کانگریس پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی سربراہی میں کمیٹی فار انکوائری آف پارلیمنٹ اٹیک آف ڈسمبر 13 یہ کمیٹی ایک قائم کی گئی تھی، جس سے کہا گیا، جس کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اپنی رپورٹ دے۔ 15 اگست 2005 کو یہ رپورٹ ان کی جانب سے 2 صفحوں کی رپورٹ تھی، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد یہ 2 صفحوں کی رپورٹ لکھی، اس میں جس میں مختلف نکات بیانات کیے گئے ہیں۔ We would want to take you through these، یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو نرملا دیش پانڈے کا سگنیچر نیچے موجود ہے، ان کا نام سے یہ رپورٹ مختلف جگہ موجود ہے۔ اس میں چند نکات ہم اگر دیکھنا شروع کریں ہمارے پاس اسکرین پر موجود ہے، جو ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس رپورٹ میں کیا فائنڈنگز دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈین پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی شناخت کا واحد ثبوت افضل گرو کا مبینہ اقبالیہ بیان ہے۔ اسپیشل سیل جو کہ پولیس کا سیل ہے نے اس کیس میں افشاں، شوکت، گیلانی اور افضل گرو کو گرفتار کیا تھا، اور کمال مہارت سے یہ تمام کیس چند ہی دنوں میں حل کر لیا گیا، اور اس میں افضل گرو اور شوکت کا اقبالیہ بیان ڈی سی پی کے سامنے لیا گیا، ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے سامنے، جو کہ صرف کوٹا قوانین کے تحت یہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی بھی گواہی، کوئی بھی اقبالیہ بیان پولیس کے سامنے اگر آپ دیں تو وہ مانا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں کے اندر اسپیشل سیل نے یہ اقبالیہ بیان لے کر افضل گرو کا یہ مسئلہ حل کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے گیلانی، افشاں اور شوکت کو بری کر دیا، جس کی وجہ سے پولیس کی بیان کردہ کہانی پر بہت سے سوالیہ نشان ابھر کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کمال طریقے سے فیتھفل کا لفظ استعمال کیا، سے پہلے انہوں نے اقبالیہ بیان کو اللیجڈ یعنی مبینہ بیان قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقبالیہ بیان شاید اس کو مانتی نہیں۔ اس کیس میں انہوں نے کہا کہ کمال طریقے سے فیتھفل میڈیا نے، جو انڈین میڈیا تھا، پولیس کی تمام تر سٹوری کو ایز اٹ از رپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ کورٹ نے شوکت جو ون آف دی ایکیوز، جن پر الزام تھا، اس کو اس کیس میں سزا نہیں سنائی جو کیس ان پر لگایا گیا تھا دہشت گردی اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ان کے تعلق کا، بلکہ حقائق چھپانے کا الزام ان پر لگایا، اور اس کو سزا دی گئی۔ صرف افضل گرو کو سزائے موت دی گئی، باقی تینوں کو اس کیس میں بری کر دیا گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 4 میں سے 3 افراد کو بری کر دیا، کیونکہ جس طرح سے اور جن حالات میں ان کا اقبالیہ بیان لیا گیا تھا وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے اس کیس میں کہا کہ جس طریقے سے یہ اقبالیہ بیانات لیے گئے تھے، تشدد کر کے، فورج ڈاکیومنٹس کے ذریعے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا ان اقبالیہ بیانات کو بنیاد بنا کر حکومت نے اپنی پوری فوج بارڈر پر کھڑی کر دی، جس کے بعد پاکستان کے ساتھ جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی تھی۔ اس صورتحال کو این ڈی اے کی حکومت نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور پاکستان کے خلاف احساسات ابھارے گئے، اور بھارت کے اندر بھی کمیونل فیلنگز کو ابھار دیا گیا، اور یہ سب پارلیمنٹ پر ہوئے حملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا گیا۔ یعنی یہ تمام معاملہ انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ اٹھایا بی جے پی کی اس حکومت نے، این ڈی اے کی اس حکومت نے، اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف احساسات کو ابھارا گیا، اور کمیونل فیلنگز جو پاکستان اور ہندوستان، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو کمیونل فیلنگز تھی، اس کو بھی ابھار دیا گیا۔ یہ رائٹ ونگ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے یہ سب کیا گیا اس واقعے کے بعد۔ آگے کہتی ہے پارلیمنٹ پر کیے گئے حملے میں ملوث افراد کی شناخت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، یعنی وہ تمام لوگ جو اس پارلیمنٹ کے حملے میں شامل تھے، جس پر لشکر طیبہ کا ہونے کا الزام لگا دیا گیا تھا، ان کی شناخت